پہلا مسئلہ وضو میں نیت کا تھا. تو عند الجمہور وضو میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے. اور عند الاحناف وضو میں نیت فرض نہیں ہے. احناف کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وضو یہ وسیلہ ہے عبادت کے لیے اور خود عبادت نہیں ہے مستقل. تو قانون یہ ہے کہ نیت عبادت کے لیے کی جاتی ہے اور جو وسیلہ ہوتا ہے اس کے لیے نیت نہیں کی جاتی. مثلا ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد کی طرف، تو یہ جو آنا ہے چل کر یہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت یا نماز وہ مقصودی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اب جو چل کر آنا ہے اس کے لیے بھی کیا نیت کرنی پڑے گی کہ بھائی میں نماز کے لیے چل رہا ہوں، اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو نہیں ہے. نیت تو کس کے لیے ہوگی؟ نماز کے لیے ہوگی. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو وضو ہے یہ صرف وسیلہ ہے اور اصل مقصود تو نماز ہے. تو نیت بھی صرف نماز کے لیے ہوگی، وضو کے لیے نہیں ہوگی. یہ ان کی پہلی دلیل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وضو وسیلہ ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ ساتھ یہ خود عبادت بھی ہے. وسیلے کے ساتھ ساتھ یہ خود عبادت بھی ہے. اور اس بات پر دلائل کہ یہ وضو خود عبادت ہے، ایک تو یہ حدیث ہے الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. تو وضو کو آدھا ایمان قرار دیا گیا تو یہ عبادت ہو گیا. اور دوسرے نمبر پر ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے ہاتھ دھو لیتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو خرجت خطایا چہرے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں سے، پیر دھوتا ہے پیروں سے. اب اگر وضو عبادت نہیں ہے خود تو اس سے گناہ کیسے جڑ رہا ہے؟ گناہ تو عبادت کی وجہ سے جڑتے ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ وضو بذات خود ایک مستقل عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ وسیلہ بھی ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہتے تھے. اگر وضو صرف وسیلہ ہے نماز کا تو پھر رات کو سوتے وقت کیوں وضو کر رہے ہیں؟ یہاں تک حدیثوں میں آگے آ جائے گا انشاءاللہ کہ جماع کے لیے بھی وضو ہے، اس کے لیے بھی وضو ہے. تو اب اگر یہ عبادت نہیں ہے تو ان اوقات میں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر یہ خود عبادت ہے، اس وجہ سے نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی وضو کیا جاتا ہے. تو یہ بات کہ وضو صرف وسیلہ ہے اور وسیلوں کے لیے نیت نہیں کی جاتی ہے، یہ بات ان کی کیا کمزور ہو گئی. دوسری دلیل انہوں نے وضو کو قیاس کیا ہے غسل الثیاب اور غسل الآنیہ پر. اس طرح کہ ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے، کپڑے گندے ہو گئے، اب کپڑے دھونے کے لیے نیت کی ضرورت ہے تو میں نیت کر رہا ہوں کہ کپڑے دھو رہا ہوں. آپ بغیر نیت کے بھی کپڑے دھو لے تو کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. برتن دھونے کے لیے نیت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. بغیر اس کے بھی تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح وضو بھی ایک پاکی ہے. جس طرح کپڑوں کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح وضو کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ان کی دوسری دلیل ہے۔ اس کا جواب امام نووی رحمہ اللہ نے دیا ہے، فرماتے کہ اعمال دو قسم پر ہے۔ اعمال ایک ہے عمل، فعل یعنی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے تروک، ترک، نہ کرنا، چھوڑنا۔ تو قانون یہ ہے کہ عمل، فعل، اس کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو تروک ہوتے ہیں اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں گھر سے نکل رہا ہوں لیکن چوری نہیں کروں گا۔ نیت کر رہا ہوں کہ کیا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، اور یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں۔ ان نیتوں کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں ہے، کیونکہ تروک ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن جو عمل ہم کریں گے، مثلا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسلمان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا ہوں، فلاں عمل کرنے، اب اس کے لیے نیت کرو گے تو فعل کے لیے نیت اور ترک کے لیے نیت نہیں ہوتی۔ تو جو غسل الثیاب اور غسل الآنیہ ہے، اس کا تعلق تروک سے ہے، اس کا تعلق تروک سے ہے، اور جو وضو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ غسل الثیاب اس میں زوال النجاست ہے، اور زوال نہ ہونے کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ترک کے قبیلے سے ہے، جبکہ وضو یہ طہارت حاصل کرنے کا نام ہے، تو یہ ایک فعل ہے کہ نہیں؟ تو اس میں نیت ہوگی اور اس میں نیت نہیں ہوگی۔ تو ترک اور فعل میں فرق ہے۔ تو انہوں نے دو، اگرچہ ترک بھی ایک فعل ہوتا ہے، ترک خود کی، ترک یترک ترکن فهو تارک، فعل ہے کہ نہیں ہے؟ فعل ہے، لیکن یہاں اس کا معنی مراد ہے، یعنی نہ کرنا۔ شریعت نے اس میں نیت کی ہمیں کیا دی ہے؟ معافی دی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ احناف کی دلیل کہ دو دلائل اور اس کے جوابات ہو گئے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہوا ہمارا وضو کے لیے نیت کا بیان۔ اب المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ وضو کا، التسمیہ للوضو، وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا کیا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول جمہور علماء کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور ایک روایت امام احمد کی بھی، کہ وضو میں نیت کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ یہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ قول ثانی، یہ
امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول اور امام ابن حزم، اہل ظواہر اور عام اہل الحدیث علماء کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ دراصل اس اختلاف کا سبب یہ ہے، اختلاف کا سبب یہ ہے کہ وضو کے بارے میں بسم اللہ کے بارے میں روایت آئے ہیں، بسم اللہ کے بارے میں روایت آئے ہیں، لیکن کیا وہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ محدثین بسم اللہ کے روایت کو ضعیف کہتے ہیں، جیسے امام احمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں لم ارا حدیثا صحیحا الذي يدل على ان التسمیہ واجب، مجھے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے جو بسم اللہ کے وجوب پر کیا کرے، دلالت کرے۔ فرماتے جتنے بھی روایات آئے ہیں وہ کیا ہے، ضعیف، اور اس کی طرف اور بھی بہت سارے اہل علم گئے ہیں کہ بھائی یہ روایت ان کی سندوں میں کلام ہے، لیکن دوسری طرف بہت سارے محدثین انہوں نے بسم اللہ کی حدیثوں کو صحیح بھی کہا ہے، جیسے حافظ ابن حجر، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان روایت کی تصحیح کی ہے۔ امام ابن الصلاح وغیرہ بہت سارے محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے جو روایات ہیں وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، یہی بات راجح ہے کہ بسم اللہ کے روایات صحیح ہے۔ بسم اللہ کے روایات یہ ابن ماجہ میں آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اور اس آدمی کا وضو نہیں ہے جو اللہ کا نام نہیں پڑھتا، یعنی جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس معنی میں بہت سارے روایات آئے ہیں جو اس کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تقریباً تین روایات امام ابن ماجہ نے ذکر کیے اسی کے قریب قریب الفاظ کے ساتھ، لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، تین روایت، اور ان تینوں روایات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، تینوں کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو
یہ دلالت کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اس معنی میں. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے غالباً، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو پانی پانی ختم ہو گیا. ہم 70 افراد ہیں، تقریباً 70-80 افراد تھے. لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تھوڑا بہت پانی ہے لے کر آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی لایا گیا. تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس میں رکھی، انگلیاں مبارک اس میں داخل کی. تو فرماتے فرأیت یخرج الماء من بین اصابعہ، میں نے دیکھا کہ وہ پانی ان کے انگلیاں مبارک سے اس سے پانی نکل رہا ہے، یعنی وہ پانی زیادہ ہو گیا، اللہ نے برکت دی اس میں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، توضؤ بسم اللہ، کہ تم لوگ وضو کرو بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ. تو یہ روایت صحیح روایت ہے بالکل. یہ واضح نص ہے اس مسئلے پر کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. توضؤ بسم اللہ امر ہے کہ نہیں ہے؟ اور الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ روایت ہو گئی. اب یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو کیا وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا. جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ واجب چھوڑ دیا ہے. اور قول ثانی بعض اہل ظواہر کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے نسیانن بسم اللہ نہ پڑھنا، کہ کوئی شخص بسم اللہ بھول جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا. اور دوسری صورت ہے کہ جو شخص عمدن بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا وضو نہیں ہوگا. بھول کر نہ پڑھے تو ہو جائے گا، عمدن نہیں پڑھے تو نہیں ہوگا. اور یہ قول راجح ہے. وجہ یہ ہے، ترجیح کی وجہ، کہ بسم اللہ کے بارے میں روایت آئے ہے اور صحیح بھی ہے، مگر اس درجے کے نہیں ہے، اس درجے کے نہیں ہے. صحت اس اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جو اتفاقی ہو. بلکہ آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں ان روایات کو. تو اس وجہ سے اگر ہم مطلقاً قول کریں کہ بھائی جو بسم اللہ نہیں پڑھتا چاہے بھول کر نہیں پڑھتا اس کو وضو نہیں ہوگا، تو ذرا
بہت زیادہ سختی ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ درمیانہ بات ہے. پھر نسیانن چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر نہ پڑے تو وضو نہیں. لیکن یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ واجب نہیں ہے اور وہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے، اس کو یہ حدیثیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے اور وضو بھی اس کا بالکل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ یہ حدیثیں اس کو صحیح نظر آ رہی ہے. تو وہ آدمی پھر اگر بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر جان بوجھ کر نہ پڑے تو پھر اس کا وضو نہیں، کیونکہ ایک طرف حدیثوں کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دوسری طرف عمل نہیں کر رہا ہے، تو مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجرم ہوگا پھر اس صورت میں، تو وضو اس کا نہیں ہوگا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص شروع میں وضو بھول گیا، بسم اللہ بھول گیا، درمیان میں یاد آ گیا، تو کیا ہے، اب وہ کیا درمیان میں پڑے گا کہ نہیں؟ جیسے کھانے میں ہم شروع میں بھول جاتے ہیں، درمیان میں بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھتے ہیں، تو وضو میں کیا کریں گے؟ تو یہاں اختلاف ہے. دو قول علماء کے. پہلا قول وہ فقہائے احناف کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں نہیں پڑھو گے، بسم اللہ نہیں پڑھو گے، اور کہتے ہیں کہ اس کو کھانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کھانے میں ہر لقمہ وہ الگ طعام ہے، ہر لقمہ الگ طعام ہے. آپ 20 لقمے اٹھا رہے ہو تو آپ وہ الگ الگ ہے، ہر لقمہ کیا ہے، الگ الگ ہے. تو اس وجہ سے آپ شروع میں نہیں پڑھا، درمیان میں پڑھا، تو وہ الگ کھانا ہے، تو اس وجہ سے وہاں درمیان میں بسم اللہ اول و آخر کھانے میں آپ پڑھیں گے. اور ادھر جو وضو ہے یہ تو پورا وضو ایک ہی عمل ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی وضو ہے یہ ایک ہی عمل ہے، اور ایک عمل کے درمیان میں بسم اللہ درمیان میں پڑھ سکتے ہو؟ پھر نہیں پڑھ سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ آپ درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے. یہ احناف کا قول ہے، اور یہ قول راجح بھی ہے لعدم ورود النص، کیونکہ درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں کوئی نص نہیں آیا کسی صحابی سے یا اللہ کے رسول سے یا سلف سے، ایسا کوئی نقل ہو کہ شروع میں آپ بھول گئے تو کہاں پڑھو، درمیان میں، تو پھر تو ہم قول کر لیتے، لیکن کسی سے نقل نہیں ہے. تو اس وجہ سے احناف کا یہ قول کیا ہوگا، بسم اللہ کے بارے میں آیا تو وہاں پڑھو گے، یہاں نہیں آیا ہے تو نہیں پڑھو گے. یہ اور قول ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ درمیان میں بھی پڑھو گے، درمیان میں بھی پڑھو گے. دلیل، ایک تو قیاس کرتے طعام کے اوپر، کھانے میں درمیان میں پڑھتے تو ادھر بھی درمیان میں پڑھو. اور دوسرے نمبر پر فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہو. اب طاقت یہی ہے کہ درمیان میں یاد آ گیا، لہذا درمیان میں ہی کہتے پڑھ لینی چاہیے.
تو یہ دوسرا مسئلہ، بلکہ تیسرا۔ چوتھا مسئلہ، کیا واش روم میں کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا واش روم میں؟ تو یہاں بھی علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ان لوگوں کا ہے جو بسم اللہ کو واجب نہیں سمجھتے، تو یہ فرماتے ہیں کہ واش روم میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، اللہ کے نام کی وہ گندی جگہ ہے، تو وہاں کیوں اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بسم اللہ نہیں ہے، اور یہ لوگ بسم اللہ کو واجب بھی نہیں سمجھتے، تو واجب نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے ہو گندی جگہ؟ اور قول ثانی ان علماء کا ہے جو اس کو واجب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں واش روم میں بھی پڑھو گے، کیونکہ واجب ہے اور واجب پر عمل ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نیت ہماری بے ادبی کی نہیں ہوگی، اگر بے ادبی کی نیت آ گئی تو پھر تو آپ مسجد میں بھی پڑھو تو سخت مجرم ہو۔ نیت بے ادبی کی نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے، پڑھ لو گے، دل میں پڑھو یا داخل ہوتے وقت پڑھو، یا کہاں پڑھو، دل میں، لیکن پڑھنا ہے ہر حال میں، اور یہ قول راجح بھی ہے۔ خاص طور پر آج کل جو ہمارے زمانے کے واش روم ہے تو یہ صاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اس میں وضو کی جگہ الگ، غسل کی جگہ الگ، اور پیشاب اور پاخانے کی جگہ الگ، پھر یہ کہ وہ چیزیں ان پر پانی بہایا جائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ گندگی غائب ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ گندگی رہتی بھی نہیں ہے، پھر جگہ بھی جہاں انسان وضو کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو اس بنا پر آج کل کے زمانے میں بسم اللہ واش روم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ بسم اللہ پڑھی جائے، تو زیادہ احتیاط ہے اس قول میں۔ اچھا، یہ چار مسئلے۔ پانچواں مسئلہ کہ بسم اللہ کون سے الفاظ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کون سے الفاظ کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ تو صحیح احادیث میں دو الفاظ نقل ہے۔ پہلا، خالص بسم اللہ، بسم اللہ، جیسے کہ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی، توضؤ بسم اللہ، تو صرف بسم اللہ، کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ، تو بسم اللہ بس۔ اور دوسرے نمبر پر بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، یہ الفاظ آئے ہیں طبرانی میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حسن سند کے ساتھ۔ طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بسند حسن، تو اس میں آیا ہے تو کہ بسم اللہ والحمد للہ، تو یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ علامہ ابو الطیب جو عون المعبود ابو داود کے شارح ہے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھا ہے کہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے، لیکن اس قول کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔
مکمل بسم اللہ پڑھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے مکمل بسم اللہ ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کے الفاظ یا بسم اللہ والحمدللہ کے الفاظ ثابت ہے تو یہی پڑھے جائیں گے. تو یہ ہو گئی ہماری بات بسم اللہ کے متعلق. اب وضو کی کیفیت کی طرف آتے ہیں.